شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صدقہ طفیل آج ہم لوگ ایک بار پھر اس محلے میں بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں طٰہٰ کہا گیا، یاسین کہا گیا، مدثر کہا گیا، اور انتہا تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کہہ کے یہ اعلان کر کے بتایا گیا کہ دنیا بھر کے انسانوں محمد جیسا نہ پہلے کوئی آیا تھا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک کوئی ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا انقلاب برپا کیا؟ نبی علیہ السلام نے وہ کون سی نعمت ہے جو دنیا کے سامنے رکھی؟ پیارے پیغمبر نے وہ کیا بات کہی کہ آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین ہے؟ پیارے پیغمبر نے ایسا کیا کام کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو اسلام کے خلاف سازش کرنی پڑتی ہے؟ دنیا میں کہیں چلے جائیں، ملک چھوٹا ہو یا بڑا، زبان تیز ہو یا آہستہ، ہوا میٹھی ہو یا خنک، پانی اچھا ہو یا کھارا، لیکن تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام انقلاب ہے کہ صبح کو جہاں سے سورج نکلتا ہے، شام کو جہاں پر ڈوبتا ہے، پوری کائنات میں رسول اللہ کے عاشق جو ہے وہ موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دنیا کو ایک مقصد دیا، ایک ویژن دیا، بتایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ، اور ان میں کچھ ایسے لوگ جو مسلمان ہیں، پریشان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ جب محمد رسول اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات آتی ہے، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ جب ان کا کہنے ماننے کی بات آتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سفر میں ہو، ہجر میں ہو، اچھائی میں ہو، چاہے وہ پریشانی میں ہو، سکھ میں ہو یا دکھ میں ہو، ہر حالت میں ان کا ایمان ہو کہ ہم نے تو رسول اللہ ہی کی پیروی کرنی ہے۔ دوگلا چیز تو کسی کو بھی نہیں پسند، دوگلے لوگ لوگوں کو نہیں پسند، دوگلی زبان لوگوں کو نہیں پسند آتی۔
اگر کوئی کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے بازار میں لوگوں کو پسند نہیں آتی، کوئی چیز میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے بازار میں اس کا نام خراب ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ کو وہ ایمان والے پسند ہیں جو بالکل ٹھوس ہیں، جو ہر حالت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ جو اپنے معاملے پر آ کے دائیں بائیں پھسل جائیں، وہ اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم رب رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ رب رسول کی اطاعت کے اوپر راضی نہیں۔ رب رسول کی اطاعت جو لوگ کرتے ہیں کیسے ہیں بتا؟ فلسطین میں آج سے 2 مہینے پہلے غزہ کے غریب مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط کی گئی، اور پوری دنیا کے میڈیا نے ایک بات کہی، پوری دنیا کے میڈیا نے کیا بات کہی؟ پوری دنیا کے میڈیا نے ایک بات کہی، کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ غزہ کے یہ جو مسلمان جن کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہیں، جن یہودیوں کے ساتھ، جس اسرائیل کے ساتھ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ تو اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ مکھی پر نہیں مار سکتی، اور 24 گھنٹے میں وہ ان کو زمین دوز کر دے گا، 24 گھنٹے میں ان کو نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اب 2 مہینے بعد اس بات کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نقصان میں گئے، مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہوئی، مکان زیادہ مسمار ہو گئے، مساجدیں شہید ہو گئی، لیکن 2 مہینے بعد دنیا اس سے زیادہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو اپنے آپ کو گنڈا کہتا تھا وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ سپر پاور کل بھی اللہ کی ذات تھی، آج بھی اللہ ہی کی ذات۔ ذہن نشین رکھیں، وقت کم ہے، رات بہت ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پریشانیوں کا حل نہیں نکل رہا، مصیبتوں کا حل نہیں نکل رہا، تو مولویوں سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے، بچوں سے دعا کرانے سے پہلے ایک بار اپنی حالت کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے، ایک بار اپنے اندر بھی جھانک مار لینی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، جب کوئی ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے، کسی عالم کو، مفتی کو، مولوی کو، پیر صاحب کو، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دو۔ مفتی شعیب صاحب نے اس کا ذکر کیا بڑی اچھے لفظوں میں ابھی، کہ جب ہم وہ کہتے ہیں بھی ہمیں دعا کر دو، تو ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ یہ ملک صاحب کا بھلا ہو جائے، یا اللہ انصاری صاحب کا بھلا ہو جائے، خان صاحب کا بھلا ہو جائے، سلمانی صاحب کا بھلا ہو جائے، یا اللہ گاڑوں کا بھلا ہو جائے، قریشیوں کا بھلا ہو جائے۔ ادھر سے ہی فرشتے بیچ میں پرچی پھنسا دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ ملا جن کے لیے دعا مانگ رہا یہ تو ٹھگ ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی اس نے اپنی بہن کا حصہ مار رکھا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگتے ہو یہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، تو وہ ساری دعائیں اٹھا کے ایک طرف پھینک دی جاتی ہیں، وہ دعائیں قبولیت تک پہنچتی نہیں ہیں۔ کیا دعا منگوانی ہے اللہ والوں سے؟ یہ بھی سن لو کہ یہ تو بات نہیں کہ دعا نہ منگوائی جائے، دعا کیا منگوانی ہے اللہ والوں سے؟ حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، ایک ہی دعا ہے جو ہر عرش تک جاتی ہے ہر ایک بندے کے لیے، ورنہ بندے کے اعمال چیک ہوتے ہیں۔ ایک ایسی دعا جو بنا اعمال کو گنہگار ہوگا تب بھی، اگر بڑے سے بڑا جرم کیا ہوگا تب بھی، وہ اگر اللہ والا دعا کر دے کہ اللہ عبد الرحمن کو ہدایت دے دے، محمد شفیع کو ہدایت دے دے، جناب محمد جنید کو ہدایت دے دے، تو یہ جو ہدایت کی دعا آپ منگوائیں گے وہ اللہ کے حضور تک پہنچے گی، اور اگر ہدایت مل جائے گی تو پھر دولت بھی آ جائے گی، ہدایت مل جائے گی تو سلیقہ بھی آ جائے گا، ہدایت مل جائے گی تو برکت بھی آ جائے گی۔ جب تک ہدایت نہیں آئے گی کچھ پلے آنے والا نہیں ہے۔ کوستے رہتے ہیں دوسروں کو، سرکار نے یہ کر دیا، سرکار نے یہ کر دیا، سرکار نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا، الزام لگا رہے ہیں ہم تو۔ کوئی حکومت کسی کے خلاف کچھ نہیں کرتی، گناہ ہمارا ہے
کہ ہم نے اپنے اندر کمزوری پیدا کی، اتفاق ہمارے پاس نہیں، اتحاد ہمارے پاس نہیں، قیادت ہمارے پاس نہیں، اور الزام سارا سرکار پر لگاتے ہیں۔ یہ تو اپنا پلہ جھاڑنے والی بات کرتے ہیں۔ حکومت نے تو نہیں کہا کہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے کوئی بیڑی پیے، حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ تمباکو والے پان کھائیں، حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ نشہ کرتے پھریں، حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ کا کوئی دوست شراب نوشی کرے، حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے بہنوں کا حق مارے، حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ مل جل کے کسی کو اپنا لیڈر نہ بنائیں، حکومت نے تو نہیں کہا کہ آپ چناؤ میں نہ کھڑے ہوں۔ یہ تو آپ کہتے ہو اقتدار کی طرف جب چلنا ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اپنی برادری والوں کی پیروی کریں گے، دوسرے کی نہیں کریں گے۔ یعنی گناہ ہمارا ہے، کوس سرکار کو رہے، قصور ہمارا ہے، برائی دوسروں کی کر رہے ہیں۔ وہ ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بہت لمبی دوائی کی ضرورت ہے ماشاءاللہ، علاج لمبا چلے گا، کم از کم اگر 10 سال چلتا رہا تو ایسی شفا ہوگی کہ گھر میں عزت بھی آئے گی، اقتدار بھی آئے گا، محبتیں بھی آئیں گی، شفقت بھی آئے گی، بھائی چارہ بھی آئے گا، سکون بھی ہوگا۔ لیکن اپنے دلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی کیا ضرورت ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے جی، رمضان شریف آ رہا ہے نا جی، رمضان کی تیاری کر رہے ہیں سب انشاءاللہ۔ یہ بھی تو رمضان ہی کی تیاری ہے۔ جلسہ ہم نے بچے کے دستار باندھی ہے، قرآن حفظ کیا اس نے، یہ بھی تو رمضان ہی کی تیاری ہے نا۔ اور رمضان کی کیا تیاری چل رہی بھائی؟ کھجوریں آ گئی، پھینیاں خرید لائے اکٹھی، رنگ روگن کروا لیا، مسجدوں میں قالین وغیرہ دھلوائے گئے۔ ہم یہی تو تیاریاں کرتے ہیں نا جب رمضان آتا ہے، ہم مسجدوں کو رنگ کرواتے ہیں، ہم ایسا حافظ ڈھونڈتے ہیں جو 3 دن میں ٹبا روڈ پہ تراویح کروا دے، اور جب وہ تراویح کروائے ہم باہر بیڑیاں پھونکتے رہیں، باہر پان کھاتے رہیں، اور جب وہ رکوع میں جائے ہم ہی کرتے ہوئے پیچھے نیت باندھے۔ جو لوگ خود خدا کے غضب کو آواز دے رہے ہوں، کون ان کی مدد کر سکتا ہے؟ جنہوں نے خود قرآن کا کھیل بنایا ہو۔ آج مجھے ایک صاحب کا فون آیا، عالم بول رہے تھے کچے کا سے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہو کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی تراویحیں مت کراؤ، حافظوں کا کیا ہوگا؟ چند پیسوں کے ٹکڑوں کے لیے ان بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا، خدا کے قرآن کی حفاظت کے لیے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور یہ ان بچوں کا صدقہ ہے، ان یہ حافظوں کا صدقہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کوئی مائی کا لال قرآن کی زبر کو زیر میں نہیں بدل سکا۔ یہ پیسے لینے کے لیے حافظ نہیں بنے ہیں، یہ خدا کے قرآن کے سیکیورٹی گارڈ بننے کے لیے حافظ قرآن بنے ہیں۔ مسجدیں کم پڑ گئی ہیں تو اور بناؤ، حافظ زیادہ ہو گئے تو اور مساجد کی تعمیر کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سرمایہ دار کو خوش کرنے کے لیے اس کی چھت پر ختم قرآن کرا دیا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ مسجد تک نہ جائے، مسجد میں صفیں کم ہوں، چھتوں پر لوگوں کے زیادہ ہوں۔ قرآن پاک کی اس توہین کو کائنات میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ کا دین یتیم نہیں ہے۔ چپے چپے پہ عالم، محدث، مقرر، بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث چپے چپے پر موجود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک شریعت کے جز کی حفاظت کے لیے موجود ہے، چپے چپے پر موجود ہے۔ رمضان آ رہا ہے، تیاری چل رہی ہے۔ کس بات کی تیاری چل رہی ہے جی؟ کپڑے سلوا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ کھجوریں اکٹھی کر رہے ہیں، پھینیاں لا رہے ہیں، راشن اکٹھا کر رہے ہیں، رنگ روگن کروا رہے ہیں، قالین خرید رہے ہیں۔ ارے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے،
یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد رمضان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہماری امت کے لوگ اچھے بن جائیں۔ رمضان آ رہا ہے تو پہلے توبہ نہ کر لی جائے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان آ رہا ہے، یہ طے کر لیں کہ کبھی کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالیں گے، اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، جن سے ناراضگیاں مول لے رکھی ہیں ان سے صلح کر لیں، اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے پڑوسی سے سلام دعا کر لیں، اس کو رمضان کی تیاری کہتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، تمہارے قریب میں کون کون گھر ایسا ہے جن کے گھر میں کھانا 2 وقت نہیں پکتا، وہ گھر چاہے مسلمان کا ہے، وہ گھر چاہے غیر مسلم کا ہے، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم رمضان میں بہترین کھانے کھاتے ہو تو ابھی مقصد رمضان تک نہیں پہنچے۔ رمضان کیا کہتا ہے کہ روزہ پیٹ کا نہیں ہے، پیٹ کا تو اس لیے بھوکا رکھوایا کہ یاد رہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ یاد کیوں رہے کہ جب بولنے لگو تو کسی کو گالی مت دو، اگر گالی دو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کی بیوی کی طرف، بہن کی طرف گندی نگاہ ڈال کے دل میں شرارت لاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کی چگلیاں سنو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان ہاتھوں سے کسی غریب کو ناجائز مارو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان پیروں سے حرام کام کے لیے چل کے جاؤ گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ تو رکھوا اس لیے رہیں کہ آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی کوئی بندہ ٹھگی ٹھوری کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے بھی بےایمانی کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دوسروں پر گندی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو کس نے کہا تیرا روزہ ہے؟ کریم رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا روزہ مومن کی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑتا نہیں۔ یا رسول اللہ ڈھال کیسے؟ فرمایا برائیوں سے ڈھال ہے نا، جب تک برائی کے عمل میں ملوث نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس رمضان کی تیاری کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ کیسے کرنی ہے جی؟ ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، اب جب دعا منگوائیں گے ہم نے دعا میں کہنا کہ یا اللہ پورے عالم پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ پوری عالم کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، پوری دنیا کے۔ اور اگر کسی اور دھرم استھان میں چلے جاؤ گے نا، کوئی ہو، مسلمان بھائیوں، ہندو بھائیوں، سکھ بھائیوں، عیسائی بھائیوں، دلت بھائیوں، جینی بھائیوں، لنگت بھائیوں، بودھی بھائیوں، جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، وہ بھی جب دعا کرتے ہیں نا تو کہیں گے کہ پورے سربت کا بھلا مانگ رہے، پوری دنیا کا کیا مانگتے ہیں جی؟ پوری دنیا کا بھلا مانگتے ہیں۔ ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو کس کے لیے مانگتے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ بولے مانگتے ہیں نہیں؟ تو پھر ہماری دنیا کون سی؟ ہماری دنیا بھلا تو ساری دنیا کا مانگتے ہیں، ہماری دنیا کون سی؟ سوچنے لگا تو پتہ لگا ہماری دنیا تو ہمارے امی ابو، ہماری دنیا تو ہمارے بیوی بچے، ہماری دنیا تو ہمارے بھائی بہن، ہماری دنیا تو اسکول میں پڑھے ہوئے ہمارے دوست، ہماری دنیا تو ہمارے پڑوسی، ہماری دنیا تو ہمارے رشتہ دار، ہماری دنیا تو ہمارے مسجد کے نمازی، ہماری دنیا تو ہمارے بیپاری کے دوست، ہماری دنیا تو ہمارے بازار کے یار دوست، ہماری دنیا میں تو ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ۔ اچھا دیکھو کمال کی بات، ہم بھی اور باقی بھی دعا تو مانگ رہے کہ اللہ پوری دنیا کا بھلا ہو جائے، تو جڑی اپنی دنیا چ رفڑ پایا ہوا ہے، جڑی دنیا اپنی ہے، جو ہماری دنیا ہے، ماں باپ سے سلام دعا نہیں، بیوی سے لڑائی، بچوں سے ناراضگی، پڑوسیوں سے اوٹ پٹانگ، اپنے دوستوں سے سلام دعا بند، ویپاریوں سے کھینچتان، بچپن کے یاروں سے کبھی ملے نہیں۔ ارے جو دنیا اللہ نے آپ کے ذمہ ڈالی ہے، جو دنیا ایک مرد اور عورت کو دی ہے کہ اپنے آس پاس کی دنیا کو خوبصورت بناؤ، اس کو کب اچھا بناؤ گے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میں تو دنیا کی فکر چھوڑ رکھی ہے، آخرت کی فکر پکڑی ہے۔ میں کہا اللہ کے بندے بھلے مانس، قبر میں جا کے پہلا سوال دنیا کا ہی ہونا ہے کہ وہاں کر کے کیا آیا ہے۔ یہ جو آخرت کی فکر پکڑ رکھی ہے اس کو درست کرنے کے لیے بھی تو دنیا کا کام اچھا ہونا چاہیے۔
دنیا میں کام اچھا نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ آخرت میں تو سوال دنیا کا ہوگا، پیسے حلال کمائے کہ حرام کمائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی کہ نہیں کی، لوگوں سے گنڈا گردی کرتے تھے کہ شرابت کرتے تھے۔ اب پتہ لگا کہ اگر آخرت میں بھی جنت میں کوٹھی چاہیے تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ انسانوں کی طرح رہنا ہوگا۔ اور لوگ صرف وہی نہیں، آگے مسلمان ہیں تو مسلمانانہ چنگے ہیں، غیر مسلم ہے تو نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو۔ پڑوسی تو مسلمان کا ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، ہندو کا ضروری نہیں کہ ہندو ہو، سکھ کا ضروری نہیں تو سکھ ہو، پڑوسی تو کسی بھی ذات، دھرم، رنگ، نسل کا ہو سکتا ہے۔ اب پتہ یہ لگا زیادہ زور سے سبحان اللہ کرنے سے ضروری ہے کہ ایک دفعہ اپنے اندر جھاتی مار کر دیکھ لیں۔ دیکھیں گے انشاءاللہ؟ سارے نماز پڑھتے ہو انشاءاللہ؟ اس رمضان میں ایک اچھا سا کام کرنا ہے، کریں گے؟ کیا پتا؟ ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی۔ اب کہو گے یار یہ تو بہت تکڑا کام بتا رہا، یہ مشکل ہے، یہ تو خطرناک کام ہے، لیکن یہ کڑوی دوائی کھانی پڑے گی، اور اللہ کی قسم آپ کھائیں گے اس دوائی کو نا، اتنی شفا ہوگی کہ نبی علیہ السلام شفاعت فرما دیں گے، کیونکہ پیغمبر چاہتے ہیں، پیارے محمد چاہتے ہیں کہ میری امت کا جب کوئی فرد سوچے، فرمایا بدگمانی کفر ہے۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ جب سوچیں اچھا سوچیں، آپ جب بات کریں اچھی کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، ان میں حوصلہ پیدا کریں، آپ لوگوں کو خوف زدہ نہ کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، آپ لوگوں کی برائیاں نہ کریں، ان کی تعریف کیا کریں۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی کرنے کا بھی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ کریں گے اس رمضان انشاءاللہ؟ ہر ایک کو دوسرے کی فکر پڑی ہوئی ہے جی، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آج کی تاریخ میں، دوسرے کی فکر پڑی ہو، دیکھو جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے۔ میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ نے بہت کرم فرمایا لدھیانہ جامع مسجد پر، مجلس احرار پر، نہ کبھی کسی کی چگلی سنی، نہ کبھی کسی سے کی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی صاحب کام کروانے تو روز ہی آتے تھے، ایک صاحب کا کوئی بڑا کام پھنسا ہوا تھا، وہ پہنچا، اس نے آتے ہی 3-4 لوگوں کی برائیاں کی، اس نے سوچا مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے، حضرت جی فرمانے لگے یار تو ان کی برائیاں کیوں کرتا ہے، وہ بھی میرے بھائی ہیں، اپنا کام بتا، میں ابھی افسر کو فون کر دیتا ہوں، تیرا کام ہو جائے گا۔ پہلی بات اس بات کو ذہن نشین کر لیں، رسول اللہ کو یہ عادتیں پسند نہیں ہیں۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا دل نہ توڑیں، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو پریشان نہ کریں، رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کسی پر گندی نگاہ نہ ڈالیں، رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کسی کو گالی نہ دیں۔ اور پھر رمضان تو عشق کا مہینہ ہے یار، بندہ اپنے رب سے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنے نبی سے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنے نبی کی امت سے عشق کا اظہار کرتا ہے، اپنی نبی کی امت کے غریبوں سے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر عشق کے مہینے میں محبت نہیں بانٹیں گے تو پھر کب بانٹیں گے؟ بانٹیں گے محبت انشاءاللہ۔ کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ یہ جو کام ہے نا کہ نماز میں کوئی خرابی ہے یا کوئی بندہ دینی شریعت پر نہیں چل رہا، اس کے لیے آپ کو جج نہیں لگایا، مسجد بنائی، وہاں ایک امام صاحب ہیں، وہاں ایک ممبر ہے، وہاں جمعہ ہوتا ہے، اور اس ممبر پر وہ امام کھڑا ہو کے تمام برائیاں اور اچھائیاں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ تم جمعے کی جمعے بیٹھ کے ان کو بتاؤ گے، کیونکہ اگر ایسے ایک دوسرے پہ جج لگ جائیں پھر تو پولیس کی اور کچہری کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، پھر تو افراتفری پھیل جائے۔ تو اس لیے ہم دوسروں کو نکتہ چینی کرنے کی بجائے ذہن نشین کر لیں کہ اپنی دنیا خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھتے ہیں نا سب انشاءاللہ؟ جو نہیں پڑھتے کہیے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب جو بندے نماز پڑھتے ہیں سچی سچی بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بتانا، اپنے آپ کو ہی بتانا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو تسلی ہو
کہ یہ میرے دین کے لیے فائدہ مند تھا، میرے دیش کے لیے فائدہ مند تھا، میں نے لدھیانہ کے لیے کچھ کیا ہے، میں نے اپنی کالونی کے لیے کچھ کیا، لوگوں کو بتانے والا نہیں، جو آپ کا دل کہتا ہو کہ یار میں نے فلاں کام اچھا کیا اور یہ راز ہے میرا اور میرے رب کے بیچ میں۔ اچھا، کبھی اپنے ابو سے گلے ملے ہو؟ بولو، اب اپنے باپ سے گلے ملے ہو کبھی؟ اپنی ماں کے پیر دباتے ہو؟ نہیں دباتے۔ کبھی کسی غریب کو پکڑ کے لے گیا کہ تجھے کھانا کھلائیں؟ نہیں لے کے جاتے۔ سڑک پر اگر کسی ٹرالی سے کوئی اینٹ پتھر گر گیا ہو، کار روک کے، اسکوٹر روک کے کبھی اس پتھر کو ہٹایا؟ کبھی کسی مظلوم کی پٹائی ہو رہی ہو اس کو بچایا؟ کبھی کوئی ننگا پھر رہا اس کو کپڑے دیے؟ کبھی اپنی بیوی سے دوستی کی باتیں کی ہیں؟ اور کبھی اپنے بچوں کے یار بنے ہو؟ کبھی اپنے یاروں کے بھائی بنے ہو؟ کبھی اپنے پڑوسی سے محبت کی باتیں کی ہیں؟ اگر ایسا ابھی تک کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ابھی محمد رسول اللہ کا دین ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف نماز پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، ایسی نماز جو اچھائیوں کی طرف لے جائے اس کو نماز کہتے ہیں۔ کریں گے پوری انشاءاللہ؟ تو یہ رمضان جو آ رہا ہے، انقلاب رکھنا ہے دل میں، رکھیں گے انشاءاللہ؟ دل میں انقلاب کہ ہم نے نفرت نہیں پھیلانی، محبت بانٹنی ہے۔ اور اپنے گھر سے، کئی لوگ ہوتے ہیں نا، باہر جاؤ نا جی، بہت ودیا بندہ ہے جی، بہت لوکاں نو کھلا رہا ہے جی، پلا رہا ہے جی، لوکاں نو پیسے دے رہا ہے، تے اپنے گھر پیو نال بھی گالی گلوچ، ماں نال بھی بدتمیزی، جنانی نال بھی رفڑ، نیانیاں نال بھی پنگا۔ جڑا باہر لوکاں نال چنگا ہے، گھر دے وچ مندا ہے، وہ حقیقت چ گندا ہے، وہ چنگا نہیں ہے۔ خدا نے جنہاں دا تانوں کفیل بنایا، اللہ نے جنہاں دی ذمہ داری تہاڈے تے پائی، تسی انہاں دے نال تے چنگیائی کردے نہیں پئے، باہروں واہ لٹن لئی چنگیائی کری جاندے ہو، تے رب تاں نیت جاندا ہے، اونوں پتہ ہے کہ یہ جڑے کم باہر کردا ہے نا، یہ تے واہ لٹن لئی کردا ہے۔ اگر انہیں خدا دی رضا حاصل کرنی ہوندی تے اپنے پیو دا کہنا ماندا، اپنی ماں دا کہنا ماندا، اپنی بیوی نال محبت قائم رکھدا، اپنے بچیاں دا دوست بندا، اپنے گوانڈی دا دکھ سکھ چ ساتھی ہوندا۔ اینوں گھردیاں تو کوئی مطلب نہیں، اینوں تا فیس بک واٹس ایپ دے اتے جا کے 5-7 لائک چاہیے بھی لوکی کہن بھی ودیا کام کرتا پیا۔ ضمیر کے مجرم نہ بنے۔ ایک ہی چیز بچی ہے پوری دنیا میں، اب ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ایک چیز بچی ہے، وہ ہمارے یہاں اندر اللہ نے لگا رکھی ہے، دل۔ اگر یہ بھی نیا لگنے لگتا نا تو لوگ پکے بے ایمان ہو جاتے۔ یہ دل ہمیں بتا دیتا ہے، ہم کسی سے دھوکہ کرتے ہیں نا، بے ایمانی کرتے ہیں، چاہے پیسے کما لیتے ہیں، لیکن یہ دل ہمیں اکیلے کو بتا دیتا ہے۔ ہم چاہے بیوی کے سامنے نہیں بتاتے، بچوں کے سامنے نہیں بتاتے، دوستوں کے سامنے چپ رہتے ہیں۔ ہر ایک بندہ خود اپنا رازدار زیادہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ اندر سے ہمیں بتاتا ہے کہ میاں جی یہ 2 نمبر کے پیسے ہیں، میاں جی یہ فلاں کے ساتھ تم نے غلط کر دیا۔ اپنے دل کے مجرم مت بنیے، اتنی تو خودداری ہو کہ اپنے دل کے آگے گنہگار نہ بننا پڑے۔ اپنے دل کے آگے تو بندہ کم از کم سرخرو ہو جائے کہ ہاں میں اور میرا دل اندر اور باہر سے ایک جیسے ہیں۔ دل کے مجرم نہ بنو، دل کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرو۔ لوگوں کا کیا ہے، یہ تو چھوڑ جائیں گے۔ کل کو جب بندے کی جان نکلتی ہے نا، جنہیں رشتہ دار ہے، یار دوست، فٹافٹ فون کر کے پوچھیں گے کتنے بجے چکنا ہے، کتنے بجے چکنا ہے، تاکہ فٹافٹ باہر سے ہی ٹاٹا بائے بائے کرائیں۔ اور جنہ دے لی تو پاپ کمایا کتنے نے تیرے کر دے۔ جن کے لیے ساری زندگی ٹھگیاں ماری، وہ تو اپنے ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ میرے ابو جی کی امی جی کی قبر یہیں بنا دو، ہمارے گھر میں بنا دو۔ کہتے ہیں کبھی سنا؟ تو انہی کے لیے لگا ہوا ہے، صبح شام دوپہر کسی طرح بس ان کا پیٹ بھروں، انہی کو کھلاؤں پلاؤں۔ اور ٹھیک ہے کھلانا پلانا ہم پر فرض ہے، لیکن حرام کا مال لا کے کھلانا ہم پر فرض ہے۔ آپ سب لوگ گوشت حلال کا کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ اور بولو کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ رمضان آ رہا آپ تو گوشت حلال کا کھاتے ہیں بھائی؟ زور سے بتاؤ حلال کا کھاتے ہو؟ لیکن حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا
حلال کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے اچھا نہیں ہو جاتا. اس بات کو ذہن نشین کریں. ٹھیک ہے کہ چیزیں حلال ہونی چاہیے، لیکن جن سے خریدی جا رہی ہیں وہ بھی پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر، لدھیانہ کے مسلمان ہیں، میں روزانہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، شکر بھی ادا کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو اتفاق کی دولت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو حسن اخلاق بھی دیا، اللہ نے مہمان نوازی بھی آپ کو دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت بھی دی کہ ہم خود اپنی مساجد بنا رہے ہیں، خود تعمیر کر رہے ہیں، خود بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا بھی شکر ادا کیا کرو. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ جو میرے دائیں بائیں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے علماء دیے، اچھے امام دیے، اچھے قائد دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے اقتداء کرنے والے امتی بھی اچھے دیے، مسلین بھی اچھے دیے، کہ ہر دکھ برے وقت میں، اچھے وقت میں، پیارے وقت میں، ناراضگی کے وقت میں اکثریت اکٹھی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت. تو کوشش ہمیشہ یہ کرنی ہے کہ محبت کی ہوا چلاتے رہیں. چلائیں گے انشاءاللہ. کوشش یہ کرنی ہے کہ نفرت کی آندھی نہ چل سکے. دعا کیجئے. وقت بھی بہت ہو گیا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.